بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد افریدی. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس. لیٹلی جو خبر ہے کہ یو اے ای نے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے یہ جو آئرن ڈوم یعنی میزائل کو روکنے کی جو صلاحیت ہے یہ حاصل کی اور ایران کے خلاف اس کو استعمال کیا. یہ خبر سے کیا معنی ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے اس کا پورا طاقت کا توازن، اس میں پورے جو روابط ہیں وہ ایک الائنس سسٹم ہے، سب کچھ فریکچر ہو چکا ہے. اب یہاں پہ ایک انارکی کی فضا ہے. پہلے یہاں پہ ایک ہیرارکی کا ماحول تھا، توازن تھا. ابھی آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے یو اے ای نے اوپیک سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا، یہ آرگنائزیشن آف دی آئل پروڈیوسنگ نیشنز، اس سے علیحدہ ہونا یہ بہت بڑا میننگز ہے. اسرائیل کے ساتھ اس کا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم میں کولیبوریشن، یہ بہت بڑی میننگز ہیں. اس سے کیا اخذ ہوتا ہے کہ جو سعودی عرب کی یہاں پہ گلف سٹیٹس میں جو ایک بالادستی تھی which was considered as an elder brother، وہ سب ایک شیمبلز کا شکار ہو گیا ہے. پاکستان کے جو روابط تھے وہ بھی ڈیفینیٹلی ان کے یو اے ای اور اس طریقے سے ممالک کے ساتھ وہ اس پہ اثر پڑا ہے. جیسے کہ پتہ ہے کہ 3.5 بلین ڈالرز انہوں نے ہم سے فوراً وہ قرضہ بھی مانگ لیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی چونکہ ان کو یہ احساس تھا کہ ہمارے سیکیورٹی گارنٹی کے لیے سعودی عرب کسی نہ حد تک اور پھر پاکستان یا اور امریکن سب سے پہلے. اب امریکیوں کو یو اے ای کو اس طرح ڈائریکٹلی تو کہہ تو نہیں سکتا کہ جی آپ نے ہمارے سیکیورٹی گارنٹرز تھے اور آپ نے اپنے فوجی ملٹری بیسز سے نکال کے ہوٹلوں میں بٹھا دیے، جس سے ہمارے ہوٹل بھی جو ہے نا وہ ایرانی بمباری کا شکار ہو گئے. لیکن وہ اپنے ایک اس طریقے سے اظہار کر رہے ہیں. اب اس کے یہ جو اوپیک کا یو اے ای کا نکلنا ہے اوپیک سے، اس سے بڑے اس کے اثرات ہوں گے. ابھی تیل کی جو قیمتیں ہیں ان کو ایک ریگولر رکھنا وہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اس میں بڑا تیزی سے اتار چڑھاؤ آئے گا، کیونکہ یو اے ای اب وہ باؤنڈ نہیں ہوگا کہ سعودی عرب کی ڈکٹیشن کا کہ بھئی کتنا تیل مجھے پروڈیوس کرنا چاہیے. تو وہ اس سے انٹرنیشنل مارکیٹ فلکچویٹ ہوگی. امریکنز کے مفاد میں ہے. تو یو اے ای اس وقت اسرائیلی اور امریکن نیکسس میں مکمل طور سے آ چکا ہے. یہ از گوئنگ ٹو بی این ایکسٹینشن آف اسرائیل ان دا ریجن. ٹھیک ہے. اور یہ ایک اور بھی اس میں ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ یو اے ای نے امریکیوں سے ڈالرز، ایکسٹرا ڈالرز کیوں مانگے؟ وہ ایک قسم کا پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ ایکسٹرا ڈالر ہمیں نہیں دیتے تو ہمیں تو چاہیے، ورنہ ہم پھر یورو بانڈز جو بانڈز ہیں امریکنز جس میں انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے اپنے ڈالرز، وہ جب تیل بیچتے تھے تو وہی ریٹرن جو ڈالرز ملتے تھے اس سے وہ امریکن وال اسٹریٹ میں انویسٹ کر لیتے تھے. اگر تو وہ بانڈز یو اے ای بیچتا ہے جس کی وجہ سے وال اسٹریٹ میں ایک تہلکہ مچ جائے گا، طوفان برپا ہو جائے گا. باقی ممالک بھی دنیا کے وہ اس سے لیڈ پکڑتے ہوئے امریکن ٹریجری کو اوپن مارکیٹ میں وہ نکالنا شروع کر دیں گے، جس کی وجہ سے ڈالر کا نزول بھی ہو سکتا ہے. تو امریکیوں نے ہر صورت میں کوشش کر کے یو اے ای کو منع کیا کہ آپ ہماری جو بانڈز ہیں ان کو مت بیچیں، ہم جتنے ڈالرز کہیں گے ہم آپ کو دیں گے. لیکن اس کی وجہ سے یہ جو ڈی ڈالرائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اس کے پورے ایک دم موشن میں شروع ہو جائے گا. اور یہ تو اس کی صرف ایک دفعہ آواز لگنے کی دیر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. باقی دنیا نے بھی یہ آلریڈی برکس کنٹریز ہیں، وہ امریکن ٹریجریز کو دے آر جسٹ سیلنگ آؤٹ ویری کیئرفلی کاشیسلی ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ، تاکہ دنیا میں معاشی نظام مارکیٹ کا جو ایک انتظام ہے وہ بھی ڈسرپٹ نہ ہو اور ساتھ ساتھ امریکی ڈالر سے بھی آہستہ آہستہ سے اس کے تسلط کام ہوتا جائے. تو مڈل ایسٹ کا جو خاکہ ہے وہ بدلنے جا رہا ہے. اب جیسے میں نے ذکر کیا یو اے ای ہو جائے گا الائنس سسٹم میں اسرائیل کے ساتھ، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ یقیناً ملحق کا جو ممالک ہیں عراق، عمان، یہ ایران کے ساتھ ہو جائیں گے. بحرین کا یہ بیچ میں ڈوینڈلنگ ہوگا، کبھی اس طرف ہوگا. اگر یہ منارکی وہاں پہ خطرے میں آتی ہے تو پاپولیشن تو زیادہ تر وہاں پہ اہل تشیع ہیں تو وہ نیچرلی پھر ایران کی طرف ہو جائیں گے، لیکن فی الحال تو وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی رہیں گے. اب یہ جو طاقت کا توازن ہے ہلے گا، اس میں ایران ول ڈیفینیٹلی ایمرج ایز اے ہیجمن ان دا مڈل ایسٹ. اور انٹرسٹ جو اپنا نئے طریقے سے استوار کرنا چاہیں گے، جس میں پاکستان بھی ڈیفینیٹلی اس کو اپنا ری اورینٹ کرنی پڑے گی پالیسی، وہ ہے کہ ایران کے ساتھ ایک نئے طریقے سے تعلقات کو استوار کرے. پاکستان کی انرجی ساری نیڈز بھی پوری ہو سکتی ہیں ایران کے ذریعے.
پاکستان کو ہر صورت میں اپنی ری الائنمنٹ کرنی پڑے گی. سو دیر از گوئنگ ٹو بی اے نیو بیلنس آف پاور arrangement in this entire Middle East, Central Asian states and part of South Asia as well. Definitely انڈیا بھی اس کو خاص طریقے سے دیکھے گا. اور اس پورے تناظر میں پاکستان چونکہ ایک انرجی سٹارونگ کنٹری ہے, انرجی کی بہت ہمیں شدید قلت کا سامنا ہے, تو پاکستان کو اپنے تمام ممالک کے ساتھ ایک ایسا کائنڈ آف بیلنسنگ ایز ویل ایز ہیجنگ کرنی پڑے گی جس میں سے کوئی بھی انرجی پروڈیوسنگ ملک پاکستان کے ساتھ مخالفت میں نہ آئے. لیکن چونکہ نیبرنگ کنٹری ایران ہے تو ہمارا پرائمریلی سروائیول, آلریڈی ایران پاکستان پائپ لائن بچھی ہوئی ہے, صرف اس کے ساتھ ہم نے اپنی سائٹ پہ پائپ لائن کو بچھانا ہے. ہماری پوری انڈسٹری فلرش کرنا شروع ہو جائے گی, سرکولر ڈیٹ یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی, اینڈ دین پاکستان ہیز انارمس پوٹینشیل. اب دیکھیے نا, پاکستان 1990 میں یہ ویتنام سے ڈبل ہماری ایکسپورٹس تھی, ٹھیک ہے, اور آج اس وقت ہماری تقریباً 2025 میں ہارڈلی $40 بلین کی ایکسپورٹ ہیں, جبکہ ویتنام کی $475 بلین کی ایکسپورٹس ہیں, جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں, اور وہ باقی یہ جو ایشین کنٹریز ہیں یہ کتنا آگے جاتی جا رہی ہیں. پاکستان کا کوئی 69 نمبر ہے دنیا میں ایکسپورٹ میں. تو ہم نے اس جنگ میں اپنی سافٹ پاور پروجیکشن کر لی ہے. ہم نے بڑا اچھا پروجیکٹ کیا کہ پاکستان از اے پیس لونگ کنٹری, ایک پیس میکر ہے. ابھی ہمیں آگے جانا چاہیے اپنے انٹرسٹ, کور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. انرجی ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ سسٹینیبل انرجی. یہ نہیں کہ ایز اے کلائنٹ اسٹیٹ سعودی عرب کا ہم بن کے رہیں اور ہم بس کچھ $1 بلین ہمارے ریزرو میں ڈالتا رہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آئل. نہیں, ایک سسٹینیبل سپلائی, وہ ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں؟ وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی آر کور انٹرسٹ. اور ایکسیسو ابھی نو مور سافٹ پروجیکشن آف پاور, اور ابھی اپنے کور فائنینشیل انٹرسٹ جو ہے ہمارے ہیں, بیکاز وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ملٹری, وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ, ہمارے پاس از اے ہیوج پاپولیشن, ایوری نیچرل ریسورسز دیٹ وی ہیو, سوائے یہ بنیادی انرجی جو ہے, تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بٹ اینی ویز آئی ہوپ دیٹ ڈسکشن واز یوزفل. اپنا بہت خیال رکھیں. سی یو اراؤنڈ نیکسٹ ٹائم.